شیعہ اور سنی، اہل سنت اور اہل تشیع. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا مکتب فکر وجود میں آیا جہان اسلام میں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ البتہ افراطی طبقہ، ایکسٹریمسٹ طبقہ ہمیشہ سے رہا، یہ وجود میں آیا. اور چونکہ سوسائٹی کے اندر افراط اور ایکسٹریمزم زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا، یہ وجود میں آتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ یا معتدل ہو جاتے ہیں یا مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ خوارج ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ تھا اسلامی معاشرے کے اندر، جو آہستہ آہستہ خوارج جو ہیں وہ معتدل ہو گئے یا اپنا اجتماعی اثر کھو بیٹھے. معاصر زمانے میں جہان اسلام کے اندر جو ایکسٹریمسٹ طبقہ وجود میں آیا وہ وہابیت تھی، جس کا مرکز سعودی عرب تھا. اور اس وہابیت کو جہان اسلام کی قیادت سونپی گئی. اس وہابیت کی کوکھ سے ایکسٹریمزم پھیلا، انتہا پسندی پھیلی، دہشت گردی پھیلی، تکفیریت پھیلی، نفرتیں، تفرقے اور ناامنی. انہیں جہان اسلام کا رہبر بنایا گیا، لیڈ کرنے کی ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی. انشاءاللہ میں کل تفصیل سے عرض کروں گا، فقط آج پریس کانفرنس سے مربوط کرتے ہوئے. جب دنیا بدل رہی ہے تو وہ طبقہ جو جہان اسلام کا لیڈ کرنے والا طبقہ تھا، یعنی وہابیت، وہ بھی اپنے آپ کو، چونکہ جب عالمی قوت امریکہ سپر پاور نہیں رہا اور اپنی طاقت کھو بیٹھا ہے، تو بالطبع جن کا تکیہ امریکہ پر تھا وہ بھی کمزوری محسوس کرتے ہیں. یہ غیر معتدل قوت تھی، ایکسٹریمسٹ فورس تھی جہان اسلام کے اندر، جس کو مخصوص مقاصد کے لیے وجود میں لایا گیا تھا. بالآخر اس نے ختم ہونا ہے. اور جہان اسلام کے اندر اہل سنت اور اہل تشیع جو صدیوں سے آ رہے ہیں، رہ رہے ہیں، آپس میں اکٹھے رہے ہیں، پاکستان میں بھی، دنیا میں بھی، آپس میں ان کے رشتہ داریاں ہیں، آپس میں ان کے رابطے ہیں، ڈیلنگز ہیں، معاملات ہیں، زندگی کے مختلف معاملات، خرید و فروخت، شادی، ازدواج سے لے کر طولانی ترین جو انسانی معاشرے کے اندر تعلقات ہوتے ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں. اب سعودی عرب جب امریکہ کمزور ہو گیا، انٹرنیشنلی سپر پاور نہیں رہا، اس کی طاقت نہیں رہی ویسی، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی کے اوپر تکیہ کرتے وہی ایکسٹریمزم آگے بڑھے، اسی طرح سے اپنے آپ کو دنیا کا لیڈر بنائیں، تو اس کا وقت گزر گیا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے، خوف ہے اپنی طاقت کے جانے کا، انہوں نے یمن پر حملہ کیا. یمن میں اکثریت اہل سنت اور اہل تشیع کی شاخ زیدیوں کی ہے. وہاں وہابی بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں. وہابی القاعدہ کی شکل میں ہے، وہابی وہاں داعش کی شکل میں ہے، یا اخوان کی شکل میں، اخوان المسلمین کی شکل میں. یہ بہت تھوڑے ہیں. سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کی پپٹ حکومت رہے، اس کے پیروکار رہیں، اس کی مرضی کا نظام چلے. انہوں نے جب عرب دنیا کے اندر اپرائزنگ شروع ہوئی تو 2011 میں یمن میں بھی اپرائزنگ ہوئی تھی. وہاں جو زیدی مکتب فکر کے لوگ ہیں، ان کی آبادی کے بارے میں بعض نے لکھا ہے ابو 40% ہیں، بعض نے لکھا ہے 60% ہے. یہ جن کو حوثی کہا جاتا ہے، یہ سادات ہیں. تقریباً 50 لاکھ ان کی آبادی ہے، جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. یہ زیدیوں کے مذہبی پیشوا بھی رہے ہیں تاریخی طور پر.
یہ اقلیت نہیں ہے، ان کے ساتھ کمپلیٹلی پورا مکتب زیدی مکتب فکر ان کے ساتھ ہے، اور اہل سنت جو ہیں وہ شافعی مذہب کے لوگ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں کی کیا اسے کہتے ہیں کہ سیکولر فورسز ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ ان کے مقابلے میں القاعدہ ہے، داعش ہے، اور سعودیہ ہے، اور امریکہ ہے، اور اسرائیل ہے۔ حوثیوں کا جو نعرہ ہے یا زیدیوں کی جو جماعت ہے جس کو وہ لیڈ کرتے ہیں حوثیز، اسے انصار اللہ کہتے ہیں، ان کا جو نعرہ ہے، پہلا نعرہ اللہ اکبر، دوسرا نعرہ الموت لامریکہ، تیسرا نعرہ الموت لاسرائیل، چوتھا نعرہ اللعنت علی الیہود، اور پانچواں نعرہ ان کا النصر للاسلام ہے۔ یہ لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ وہاں جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، عوام اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے، ان کے ملک کی ساورنٹی کا خیال رکھا جائے، وہاں امن و امان ہو، ترقی اور پیش رفت ہو۔ وہ بہت فقیر ملک ہے سعودی تسلط کی وجہ سے۔ سعودی عرب نے وہاں پر کوئی صنعتیں نہیں لگائیں، وہاں پر تفرقہ پھیلایا، لڑائیاں کرائیں، ان کو تقسیم رکھا تاکہ ان پر حکومت کر سکے، مسلط رہے۔ 2011 میں انہوں نے جب موومنٹ چلی وہاں پر اپرائزنگ کے دوران، تو علی عبداللہ صالح جو وہاں پر یونائٹڈ یمن پر 31 ایئر سے حکومت کر رہا تھا، 31 سال سے، اس سے پہلے بھی حکومت کر چکا تھا شمالی یمن پر، اس کو اٹھا کے پرے پھینکا۔ تو وہاں پر سعودی عرب اور گلف کونسل نے، خلیج کی گلف کونسل نے ایک وہاں پر انوالو ہو گئے اس کے اندر، اور ان کی موومنٹ کو کہ ڈیموکریٹک موومنٹ نہ رہے، جمہوری موومنٹ نہ رہے، اور وہاں پر انہی کے پپٹس حکمران بنے، وہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف، اور ان کے ساتھ بالآخر ایسی کوشش کی کہ ایسا حکمران لایا جائے، حاکم لایا جائے جو ان کی مرضی کا ہو۔ تو علی عبداللہ صالح کے نائب صدر منصور الحادی کو لے کے آگئے، جیسا کہ مصر کے اندر جب اپرائزنگ کامیاب ہوئی اور حسنی مبارک کو گرایا گیا، تو وہاں پر سعودی عرب کو برداشت نہیں تھا ایک جمہوری حکومت ایک عام اسلامی عرب ملک کے اندر، وہاں کی فوج سے مل کر اس جمہوری اور ڈیموکریٹک حکومت کو گرا دیا سعودی عرب نے، چونکہ سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ الازہر جو کہ بہت بڑا جہان اسلام کا مرکز ہے، وہاں پر ایک جمہوری ڈیموکریٹک اسلامی حکومت ہو، ان لوگوں کی حکومت ہو جو اسلام کی قیادت اور رہبری کا دعویٰ بھی رکھتے ہوں۔ لہذا انہوں نے وہاں پر اس حکومت کو گرانے میں رول پلے کیا، اور سیسی کو پیسے دیے اور اس حکومت کو گرا دیا۔ تو یمن کے اندر خوفزدہ سعودی عرب کا حملہ ہے۔ کن پر؟ عوام کے ارادے پر حملہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی پر حملہ ہے، ان کی سالمیت پر حملہ ہے، وطن کی سالمیت پر حملہ ہے، ان کے اختیار اور آزادی اختیار، انہیں حق ہے اپنے حکمران منتخب کرے، اس پر حملہ ہے۔ منصور الحادی کی حکومت کی مدت 2 سالہ فروری میں ختم ہو چکی تھی، اس نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا، مشکلات پیدا کی، مہنگائی ہوئی، وہاں پر لوگ مہنگائی کے بعد اٹھے، دوبارہ سے اپرائزنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے کوشش کی القاعدہ کو ساتھ ملا کر وہاں بم بلاسٹ کیے گئے، قتل و غارت گری کی گئی، مسجدوں میں خودکش حملے کیے گئے۔ یہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی۔ یہ لوگ اٹھے کس کے خلاف؟ القاعدہ کے خلاف، اپنے ملک کے اندر بیرونی مداخلت کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے تسلط کے خلاف یہ اٹھے ہیں، اب ان پر حملے ہیں۔ لہٰذا یہ جنگ انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا سعودی عرب کے اوپر، انہوں نے مکہ اور مدینہ پر حملہ نہیں کیا، یہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ توجہ کریں میری طرف۔ لہٰذا یہ بہانے کیے جا رہے ہیں، سعودی عرب جہارے ہے، ایگریسر ہے، اس نے اٹیک کیا وہاں پر، بے گناہوں کو مار رہا ہے، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہا ہے، ان کی فوج کو اٹیک کر رہا ہے۔ وہاں کی فوج اور عوام اکٹھے ہیں تاکہ وہاں پر بھی سالہ سال تک داخلی جنگیں ہوتی رہیں اور القاعدہ جیسے ٹیررسٹ اور داعش جیسے ٹیررسٹ گروپس کو وہاں پر گراؤنڈ مل سکے۔
لیبیا کی طرح۔ بہرحال وہاں پر اس وقت ایک اگریشن ہے، لڑائی ہے، حملہ ہے، قتل و غارت گری ہے، بے گناہوں کا قتل ہے، جہریت ہے، حملہ بھی کرتا ہے، پھر مدد مانگتا ہے دوسروں سے، آؤ میرا ساتھ دو، میری مدد کرو۔ کبھی یہ کہہ کر کہ سعودی عرب کی ٹیریٹری کو خطرہ ہے، کبھی کہتے کہ خطرہ ہے اس کو، حرمین شریفین کو خطرہ ہے۔ نہیں خطرہ ہے بھائی، وہ آج تک ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، بات چیت کی بات کرتے ہیں، کسی غیر جانبدار ملک میں بات کرنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مسقط اور عمان میں بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ جنگ چاہتے ہیں۔ یہ وہ ایکسٹریمسٹ فورس جس نے شام کو تباہ کیا، جس نے عراق کو تباہ کیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی وجود میں آئی، یہ وہاں پر بھی یہی کرنا چاہتی ہے۔ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ذریعے ہم باقی رہ سکیں گے، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت وہاں جو ہو رہا ہے ایک اگریشن ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان چند حوالوں سے پاکستان کو غیر جانبدار رہ کر ایک ثالثی کا رول پلے کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، پاکستان دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، ایک ذمہ دارانہ رول پلے کرنا چاہیے، غیر ذمہ دارانہ رول نہیں پلے کرنا چاہیے۔ نمبر ایک کہ طرف نہ بنے، پارٹی نہ بنے، ثالثی کا رول پلے کرے، جہان اسلام کے اندر جنگوں کے خاتمے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے خون کو جو بے دردی سے بہایا جا رہا ہے اس کا راستہ روکے پاکستان۔ نمبر ایک، بس پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ بے طرف رہ کر اس چیز کو حل کرنا چاہیے۔ نمبر دو، پاکستان اندرونی طور پر خود اس وقت ایک بڑی جنگ کا شکار ہے، یہاں جنگ ہو رہی ہے، ہمارا ایسٹرن بارڈر بھی، وہاں پر بھی ہمیں فوج چاہیے، ویسٹرن بارڈر پر فوج چاہیے، اور ملک کے اندر بھی فوج چاہیے ہمیں۔ ایک بڑی جنگ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے اندر لڑ رہے ہیں، اور ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈر محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج اٹھا کے وہاں بھیج دیں، یہ درست نہیں ہے۔ وَإِلَّا اس جنگ سے جو ہمارے ملک کے اندر ہم ڈائیورٹ ہو جائیں گے، ہماری توجہ ہٹ جائے گی، یہ درست نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وزیرستان کے اندر جو آپریشن کرنے والی فورس ہے پہاڑی علاقوں میں، سعودی عرب کی ڈیمانڈ وہ فوج ہے جو تجربہ کار ہے، یہ ہمیں چاہیے وزیرستان فاٹا ایجنسیز کے اندر دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے، یہ ویل ٹرینڈ فورس مانگ رہے ہیں۔